السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، فکر رضا پیج پر لائیو کوشچن آنسر سیشن شروع ہو چکا ہے۔ عقائد کے تعلق سے جو سوال ہو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم، چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے، تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے، ہے علم خفی و جلی غوث اعظم، ہے علم خفی و جلی غوث اعظم، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، یہ ہے
اس کی خواہش دلی غوث اعظم یہ ہے، اس کی خواہش دلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی، غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب عبد الرحمن رضوی صاحب، آپ کا سوال کیا 11ویں کرنے سے پہلے گھر دھونا چاہیے؟ یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن گھر کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، چاہے کوئی محفل کرے یا نہ کرے، گھر کو، جگہ کو صاف رکھنا چاہیے، اور بالخصوص محفلوں میں ویسے بھی صاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں وہاں جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جناب رفیع رضا صاحب، وہ جادو کے تعلق سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 2 سورتیں سورہ فلق اور ناس نازل فرمائی، اس میں 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں میں، اور اس جادو میں 11 نوٹس لگے ہوئے تھے غالباً۔ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام آیت کریمہ پڑھتے جا رہے تھے، ایک ایک آیت کریمہ پر ایک ایک نوٹ کھلتا جا رہا تھا، اور امت کے لیے یہ تعلیم دی گئی کہ سورہ فلق اور ناس یہ جادو کے لیے بہت، یعنی جادو کے علاج کے لیے بہت ہی مفید ہے، ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے۔ جناب وسیم خان صاحب، جی آپ نے خواہش ظاہر کی ہے مرید بننے کی، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے اکابرین کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیجئے، جیسے حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضور محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، اور اسی طرح حضور شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی صاحب، حضور اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ، اور دیگر علماء اہل سنت جو بڑے بڑے اکابر مانے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیجئے، اور ماریرہ شریف کے بزرگان دین جو کہ سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح دیگر بزرگان دین جو مشہور ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان میں مشہور خانقاہ ہیں، جیسے رضویہ، اشرفیہ، برکاتیہ، ان بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر داخل سلسلہ ہو جائیے، اس میں انشاءاللہ بہت برکتیں ملے گی۔ ایکچولی Wilayat is a gift from Allah Tabaraka wa Ta'ala, that is, Allah bestows His friendship to His chosen ones. When Allah Tabaraka wa Ta'ala blesses someone with His friendship, Allah Ta'ala blesses them with such powers which are beyond our imagination. So those who are awliya, those who are friends of Allah Tabaraka wa Ta'ala, actually they are selected by Allah Tabaraka wa Ta'ala. And those who are selected by Allah Tabaraka wa Ta'ala, to love them is the sign to love Allah. So those who love the awliya, they should be grateful to Allah, for they love those people who are loved by Allah. And those who don't love awliya, they are to be worried about their iman, because they don't love those whom are loved by Allah Tabaraka wa Ta'ala. جناب طیب علی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد عرفان رضا، آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ امی یب کا مطلب کیا آپ امی نبی کہنا چاہتے ہیں؟ دوبارہ لکھ دے تو بہتر ہوگا۔ جناب فیض غلام تاج الشریعہ، کالج میں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کالج میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ سب کے سب علماء تو نہیں ہوتے، وہ وہابی، دیوبندیوں
علماء کی تقریریں سن کے کنونس ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ عقائد اہل سنت پڑھیں، بالخصوص جا الحق، اسی طرح الامن والعلا جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، جا الحق جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھی ہے، اسی طرح ہمارے علماء اہل سنت کی کتابوں کا خوب مطالعہ کیجیے، بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھیے، عقائد کو مضبوط کیجیے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کیجیے۔ جناب نعیم مجاور رضا برکاتی صاحب، کھانے پہ تو کوئی چراغ نہیں لگا تھا، کھانے کے پاس جو چراغ لگاتے ہیں وہ دراصل روشنی کے لیے، اس لیے کہ الیکٹریسٹی شروع ہونے سے پہلے چراغ ہی جلایا جاتا تھا، تو پرانی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کھانے سے دور ہی رکھا جائے۔ سنی حنفی بریلوی رضا صاحب، جزاک اللہ۔ جناب شیخ عادل صاحب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کی جب حاضری نصیب ہو، اللہ تعالیٰ سب کو با ادب حاضری نصیب فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے کوشش یہ کرے کہ باب السلام سے داخل ہو یا باب جبریل سے داخل ہو، اپنا دایاں قدم مسجد نبوی شریف میں رکھنے سے پہلے تھوڑی دیر رک جائیے، اس تصور سے کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اندر جانے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تھوڑی دیر وقفہ کر کے اس تصور سے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، دایاں پاؤں آگے رکھ کر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر داخل ہو، پھر مسجد میں نیت کر لے، دعا پڑھ لے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف پڑھ لے، پھر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھتے ہوئے، نظروں کو جھکائے ہوئے، دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بسائے ہوئے تصور کر کے ادب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، اسألک الشفاعت یا سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ سے شفاعت کے طلبگار ہیں، اس طرح کی دعائیں آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ کرتے ہوئے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے آپ حاضری دینے کے لیے آگے بڑھتے رہیے، لیکن اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہیں بھی کسی قسم کی بے ادبی آپ کے ہاتھ سے سرزد نہ ہو، بہت ہی با ادب رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاہدہ شریف کے سامنے آ جائے تو سر کو جھکائے، نظروں کو جھکائے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، اس طرح کے درود اور سلام پڑھتے رہے، پھر اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یہ بھی دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد دل میں جو کچھ بھی آپ کی مرادیں ہوں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اس لیے کہ وہاں زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے آقا اللہ کی عطا سے دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ آپ دل ہی میں اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کو رکھ لیجئے، جیسا کہ سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک کلام میں اس طرح فرمایا ہے، چشم تر وہاں بہتی، دل کا مدعا کہتی، آہ با ادب رہتی، منہ میرا سل جاتا، وہاں آنسو بہاتے ہوئے ادب کے ساتھ بیٹھیے اور آنسوؤں کے ذریعے اپنی مرادوں کو سنا دیجئے، روتے وقت آہ کی آواز بھی نہ آئے، جو کچھ مرادیں ہو وہ دل میں آپ اس کو مانگ لیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کی مرادیں پوری کرا دیں گے۔ اس کے بعد اب تھوڑا دائیں طرف جائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، اسی طرح اور تھوڑا آگے جا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اسی طرح سلام پیش کرے، اس کے بعد دونوں کو ایک ساتھ سلام پیش کرے، پھر تمام صحابہ کو مخاطب کر کے، تمام اہل بیت کو مخاطب کر کے سلام پڑھے اور ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ مسجد نبوی شریف سے پہلے بایاں پیر رکھ کے ادب کے ساتھ معاہدہ شریف کی طرف نظر کرتے ہوئے آپ آہستہ آہستہ مسجد سے باہر چلے جائیں، اس کے بعد جنت البقیع کی طرف منہ کر کے ان کی طرف بھی ایصال ثواب کرے، ان کو بھی سلام بھیجے، تمام صحابہ، تابعین، اولیاء کرام کی مقدس بارگاہوں میں سلام بھیجے اور ایصال ثواب یعنی ان کو ثواب ہدیہ کرے۔
جناب یوسف چشتی صاحب عقائد کے تعلق سے سوال کرے تو بہتر، رفع یدین کے تعلق سے احادیث سے ہیں، اور یعنی رفع یدین نہ کرنے کے تعلق سے بھی احادیث ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رفع یدین ترک کر دیا تھا، دونوں کی حدیثیں ہیں، کسی مفتی صاحب سے اس کی وضاحت آپ لے لیجیے۔ نعمان شیخ صاحب، اگر آپ کو کسی کا عقیدہ نہیں پتہ، یعنی اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ دیوبندی یا وہابیت کی طرف مائل ہے، اس لیے کہ اکثر لوگوں کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ وہابیت کی طرف ہے یا دیوبندیت کی طرف ہے، ان کے لباس سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے حلیے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی عام مسلمان ہیں، تو آپ سلام کا جواب دیجیے۔ جناب جامی رضا صاحب، وعلیکم السلام۔ جی، اس طرح کوئی نیوٹرل شخص جو بد مذہب کی طرف چلا جا رہا ہو، آپ کو پتہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ سمجھ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے ذریعے اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو آپ کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے یہ بہتر ہوگا، تو کوشش ضرور کیجیے سمجھانے کی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک نیوٹرل آدمی اس طرف چلا گیا اور ہم اس کو اگنور کر دیں، اس کو دور رکھ دیں، نہیں، ہمیں پہلے کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ سمجھے، ایڈمنٹ رہے، تو پھر اس سے دور رہ جائے۔ وسیم خان صاحب، جی ضرور آپ مرید ہو جائیں، کسی اکابر، کسی بڑے عالم کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیجیے، جیسے میں نے شروع میں کچھ نام لیے تھے، ان بزرگوں کے ہاتھ پہ آپ ہاتھ دے کر غوث اعظم کی غلامی اختیار کر لیجیے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملے گی۔ خدیر احمد شریف صاحب، وعلیکم السلام۔ سنی کی نماز جنازہ آپ خود پڑھ لیں، آپ اقتداء میں کسی وہابی کے پیچھے نہ پڑے۔ آپ اگرچہ وہاں جیسے کوئی ایسا ماحول آ گیا، ایسا کوئی موقع آ گیا کہ ایک وہابی پڑھاتا ہے، تو آپ جو ہے وہیں کھڑے کھڑے الگ خود اپنی نماز پڑھ لیجئے۔ جی مجاہد شریف صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں نالائق آدمی، میں گنہگار آدمی، میں مرید نہیں کرتا، میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت ہو جائے۔ جناب عبد الرحمن رضوی صاحب، جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی مذہب اختیار کیے تھے، اور ان کا علم، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ نے فرمایا، میرے اولیاء میری رحمت کے نیچے ہیں، میری رحمت کے سائے میں ہیں، ان کے مرتبے کو میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب اولیاء کرام کے مرتبے کو ہم لوگ جان نہیں سکتے، تو اولیاء کے سردار سیدنا سرکار غوث اعظم کے مرتبے کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اور اولیاء کرام جو بھی ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اولیاء ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو علم سے نوازتا ہے، یا تو وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو کسی بزرگ کی نظر سے فوراً ولایت عطا فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے علم اپنے ایز اے بیسٹول اللہ تعالیٰ ان کو وہابی طور پہ علم سکھا دیتا ہے۔ عالم بننے کے بعد ولایت ملتی ہے، پہلے علم حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد ولایت۔ ظاہر ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے علم کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو جتنا قریب فرماتا ہے اتنے علوم سے ان کو نوازتا ہے۔ سید فیروز صاحب، اولیاء اللہ کی مزار پہ جانے کے وقت یا وہاں حاضر رہ کے آپ درود شریف کی کثرت کرتے رہیے، اس لیے کہ درود شریف جتنا پڑھیں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، اور اللہ کے نیک بندے درود شریف سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو درود شریف کی تلاوت کریں،
قرآن شریف کی کچھ صورتوں کی تلاوت کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کے ولی اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے۔ تو جب لوگ اللہ اور رسول کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کی توجہ انشاءاللہ ہم پر ضرور ہوگی۔ شاہ نواز خان صاحب، جیسے آپ کے دوست نے کہا کہ ایصال ثواب تو مانتا ہے وہ، لیکن کھانے کے ذریعے فاتحہ کے ذریعے پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، آپ قرآن کریم سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، حدیث پاک میں تلاوت کے ذریعے ایصال ثواب کا بھی ثبوت ملتا ہے، پانی کے ذریعے بھی ملتا ہے، صدقہ و خیرات کے ذریعے بھی ملتا ہے، نماز روزے اور حج کے ذریعے بھی ملتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ فاتحہ کے ذریعے یہ ضروری نہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں تلاوت کے ذریعے بھی ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایصال ثواب کے تعلق سے کتابیں پڑھیں، آپ کو ہمارے سنی علماء کی کتابیں اس پر دستیاب ہے، آپ ضرور پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایصال ثواب پر بہت ہی شاندار بحث کی ہے، اس کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایصال ثواب پر کتاب لکھی ہے، اردو میں ہے، بہت زبردست کتاب ہے، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، آن لائن بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور مزید آسانی کے لیے www.ahlesunnat.biz ahlesunnat.biz اہل سنت.biz پہ جائیے، جناب مولانا عاقب فرید قادری صاحب کی یہ ویب سائٹ ہے، اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کنز الایمان انگلش میں مل جائے گا، کچھ کتابیں، نماز کی کتاب انگلش میں مل جائے گی، اسی طرح اعلیٰ حضرت کی شفاعت پر جو تصنیف ہے وہ بھی انگلش میں مل جائے گی، اور ایصال ثواب پر بھی بہت زبردست کتاب آپ کو اس میں مل جائے گی، میلاد شریف کے تعلق سے بھی مل جائے گی، اور اسی طرح ہمارے عقائد کے تعلق سے بہت اچھی کتابیں آپ کو اہل سنت.biz میں مل جائے گی۔ جناب محمد عرفان رضا صاحب، امی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ پڑھا گیا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی سے پڑھ چکا ہو، جیسے انبیاء کرام، اگر وہ کسی سے پڑھ لیے ہوتے تو لوگ یہ کہتے کہ جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ تو میرے اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو میرے شاگرد ہے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کو علوم سکھائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کی طرف رسول بھیجتا ہے اس قوم کی زبان اللہ تعالیٰ رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے، اللہ خود سکھا دیتا ہے، یعنی وہ اللہ سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی قوم کے لیے یا کسی مخصوص وقت کے لیے نبی نہیں، پوری کائنات کے لیے نبی ہے، تمام عالمین کے لیے نبی ہے۔ تو ظاہر ہے عالمین میں جتنی مخلوق ہے سب کی زبانیں اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا ہے۔ تو امی کا مطلب ان پڑھ اور جاہل نہیں ہے، بلکہ کسی سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے پڑھے ہوئے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی کئی مطلب ہے، جیسے امی کہتے ہیں اصل کو، بنیاد کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی بنیاد ہے۔ اسی طرح امی کہتے ہیں مکہ شریف کو، ہمارے آقا مکے میں پیدا ہوئے اس لیے امی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کئی مطلب امی کے بیان کیے گئے ہیں۔ وسیم خان صاحب، بہت بہت مبارک ہو۔ حضور علامہ سبطین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان تھی، بہت ہی بڑے بزرگ، بہت ہی نیک، اللہ کے ایک عظیم نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ سید عظمت علی احمد صاحب، یہاں عقائد کے تعلق سے سوالات ہوتے ہیں، میں آپ کو اس چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد PBUH یا SAL نہ لکھے بلکہ پورا درود لکھیے۔ اس طرح لکھنا ہمارے علماء نے منع فرمایا ہے، اور جب آپ پورا درود شریف لکھیں گے، جب تک یہ درود شریف لکھا ہوا رہے گا تب تک انشاءاللہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جناب محمد عمیر اسلم صاحب،
صلح کلی کو کنونس کرنا، علماء کرام کی مدد سے آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بد مذہبوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا تو اگر ہم اس نام پر یعنی اسلام کے نام پر ان سے ملتے ہیں تو ہم دراصل حدیث پاک کے خلاف جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا، تو اگر ہم صلح کلیت اختیار کر لے، اللہ بچائے، بد مذہبوں کو اچھا سمجھے، تو قرآن کے بھی خلاف ہوا، حدیث کے بھی خلاف ہوا۔ تو مسلمان وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی نہ کرے بلکہ قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ تو ان کو کنونس اچھی طرح کرنے کی کوشش کیجیے، اگر کنونس ہو جاتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جناب وقار حسین صاحب وعلیکم السلام۔ ایکچولی if you simply say you are a Sunni Muslim, that's enough. But today everyone claims to be Sunni Muslims. Even the people of the Wahhabi sect, the Deobandi sect, they also claim they are Ahlus Sunnati wal Jama'ah. So in order to differentiate between us and them, the term Barelvi is used. So if you use the term Barelvi, then it will be definite, it will be confirmed that you are following the proper creed of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. And those who claim to be Sunnis in the name of Tawheed Jamaat, in the name of Deobandism, in the name of Salafism and Wahhabism, their hypocrisy will be revealed inshallah, because they will never call themselves as Barelvis. So they say they are Sunnis, they say they are from Ahlus Sunnah, but their beliefs contradicts with that of the beliefs of Sahaba Kiram Ridwanullahi alayhim ajmain. And Ala Hazrat Imam Ahmad Raza radiyallahu ta'ala anhu has shown us the belief of Sahaba, the beliefs of the pious predecessors in a beautiful manner, so that if we refer to the books of Ala Hazrat, inshallah, we will get a clear picture with regards to the belief of Sahaba Kiram Ridwanullahi alayhim ajmain. So in order to make to differentiate between us and them, if you call yourselves that I am a Sunni Barelvi, there is no harm. It will be much better to show that you are following the proper belief of Ahlus Sunnah. Not only the people who are murid of Ala Hazrat or the followers of Ala Hazrat, it is not only for them, but today commonly in Indian subcontinent, in African subcontinent, in all over the world, almost everywhere, alhamdulillah, those who are aware of Ala Hazrat, they prefer to be called themselves as Sunni Barelvi, as a recognition for being Ahlus Sunnati wal Jama'ah. جناب سجاد سلیم صاحب، یہ غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ روایت اس طرح کی آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے اجازت مانگی استغفار کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، زیارت کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی۔ تو محدثین کرام اس پر بہت ہی پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجازت نہ دینا استغفار کے لیے، یہ اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے والدین نیک لوگ تھے، میرے والدین زمانہ جاہلیت کے گناہوں سے پاک تھے، شرک اور کفر سے پاک تھے، جاہلیت میں جو گناہ تھے ان سے پاک تھے، تو جب وہ پاک تھے اور ان کے لیے استغفار کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ نبی کے والدین گنہگار تھے، تو اللہ کو یہ بھی منظور نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میرے حبیب کے والدین گنہگار تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک نقطہ یہاں اشارہ اس بات پر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف والدین نہیں بلکہ تمام آبا و اجداد، تمام امہات پاک پشتوں سے آئے ہوئے ہیں، پاک صلبوں سے آئے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تماموں کو اپنے اپنے زمانے میں سردار بنایا، یعنی سب سے بڑے مرتبے والے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ کتاب لکھی ہے، شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، جو اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر بہت تفصیلی کلام فرمایا ہے، وہ بھی اردو میں مل جائے گی، عربی میں مل جائے گی، اور انگلش میں بھی آپ کو نیٹ میں مل جائے گی۔ مطالعہ کیجیے اور ایمان کو مضبوط کیجیے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی انجینئر شعیب رفیق صاحب، آپ بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔
اللہم صلی وسلم۔ جناب احمد تنویر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے جگہ فکس کرنا یہ غلط عقیدہ ہے۔ جو وہابی غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، قرآن کریم کی آیت کو مسکوٹ کر کے آپ ان سے ایک سیدھا سا سوال کیجئے، عرش مخلوق ہے یا خالق ہے؟ ظاہر عرش مخلوق ہے، کریشن ہے، تو اللہ عرش کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش، عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، تو کیا معاذ اللہ جب عرش پہ بیٹھا ہے تو فرشتے اللہ کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ کتنا غلط عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں۔ پھر فرشتے بھی تو مخلوق ہے، یہ بھی تو کریشن ہے، فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہا تھا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ موجود ہے، ہاں اللہ کا جلوہ ہر جگہ پر ہے۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ ضرور پڑھیے، اس میں انشاءاللہ آپ کو مزید اس کی وضاحت مل جائے گی۔ جناب معروف علی صاحب، 11ویں شریف کرنا دراصل ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ضرور آپ 11ویں شریف منائیے، اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے ان ولیوں کو یاد کرتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یا غوث العظم کہنا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہم جب یا غوث اعظم پکارتے ہیں تو اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر کے ہماری مشکلات کو آسان کرا دیتے ہیں۔ محمد سیف الرضا صاحب، اعلیٰ حضرت رافضی نہیں تھے، بلکہ رافضیوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف اعلیٰ حضرت نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت شیعہ تھے معاذ اللہ، انہوں نے دراصل اعلیٰ حضرت کی کتابیں نہیں پڑھی۔ فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتنا زبردست رد فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے شیعوں کا۔ یہ سب سنیوں کو کنفیوز کرنے کی سازش ہے ان وہابی غیر مقلدوں کی۔ جناب احمد نوید صاحب، بد مذہبوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ اگر کسی نے کسی بد مذہب سے رشتہ کر لیا تو پھر ایمان کے لیے یہ خطرہ ثابت ہوگا، اور اولاد کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ثابت ہوگا۔ اس لیے شادی صرف سنیوں سے کیا جائے، سنی عقائد، صحیح عقائد جن کے ہو انہی سے شادی کیا جائے اور اپنے ایمان کو بچایا جائے۔ اور جس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا تو شادی تو ہوگی ہی نہیں۔ جناب فیاض اشرفی صاحب، آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ میرے اور آپ کے ڈاکٹر طاہر القادری کے تعلق کے سلسلے میں ہمارا بہت بڑا اختلاف چل رہا ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ اس بات کو آپ کے سامنے وضاحت بھی کر دی ہے۔ جہاں تک شفاعت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہوگی، پوری امت کے لیے ہوگی، یہاں تک کہ کفار کے لیے بھی ہوگی۔ کفار کے لیے ایسی شفاعت نہیں کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، بلکہ میدان محشر کے تکلیف سے ہٹ کر حساب کتاب کو شروع کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت ہوگی۔ یعنی میدان محشر کی گرمی میں جب لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت حضور علیہ السلام کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوں گے۔ اور رہی بات 73 فرقے والوں میں، تو 73 فرقے والوں میں جن کا عقیدہ کفریہ نہیں ہے ان کی شفاعت ہوگی، اور جن کے عقائد کفریہ ہو ان کی ہرگز شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سید عظیم قادری صاحب، 3 دن اور 40 دن جماعت میں جانے کا سوال آپ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تبلیغی جماعت سے تعلق جوڑنا، ان سے تعلق رکھنا یہ خود ہی غلط ہے، اس لیے کہ یہ دیوبندیوں نے شروع کیا ہے تبلیغی جماعت کو، اور ان کے عقائد بہت برے ہیں، بہت خطرناک ہے۔ جیسا کہ ان کے اکابرین نے لکھا، رشید احمد گنگوہی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین یہ خاص لقب نہیں ہے۔ اسی طرح
خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی کہہ کے پکارنا ہی قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہوا، جو ان کو بھائی نہیں کہہ کے نہیں پکارتا وہ دراصل قرآن اور حدیث کے خلاف جاتا ہے۔ اور خلیل احمد امبیٹوی نے یہ بھی لکھا کہ شیطان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں کی جماعت میں جانا ایمان کے لیے خطرہ ہے، ہرگز نہ جائے، اپنے گھر میں رہے، سنی علماء کے پاس تعلیم حاصل کرے، وہاں جا کر اپنے ایمان کو برباد نہ کرے۔ جناب شاہد خان صاحب، ابن تیمیہ ہی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں کہ حضور علیہ السلام کے زیارت کے ارادے سے نہیں جانا چاہیے، بلکہ حدیث سے کثیر تعداد میں موجود ہے۔ ابن تیمیہ کا رد حضرت سیدنا امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے ہی میں کر دیا اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام میں، جس میں تمام حدیثوں سے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے جا سکتے ہیں۔ 3-4 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا نے فرمایا، من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، جو خاص میری زیارت کو آئے کل بروز قیامت وہ میرے پڑوس میں رہے گا۔ اور فرمایا، من جاءنی زائرا لا تعملہ حاجۃ الا زیارتی کان علی حقا ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ او کما قال، جو اس ارادے سے آئے کہ میری زیارت کو آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو، میں کل بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ اور بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے وصال شریف کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ تو ہمارے آقا کا یہ فرمانا، جو اس ارادے سے آئے کہ میری زیارت کو آ رہا ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ میرے پڑوس میں رہے گا، یہ دل کی کیفیت کا جاننا ہوا۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور ہمارے آقا نے فرمایا وہ میرا پڑوسی رہے گا، اس کی شفاعت میں کروں گا۔ جو اس ارادے سے آئے کہ میری زیارت کو آ رہا ہے، تو لاکھوں لوگوں کے دلوں کے حالات سے ہمارے آقا اللہ کی عطا سے واقف ہے۔ کون کس مقصد سے آیا ہے، کون تجارت کے لیے آیا ہے، کون مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، کون اپنے پرسنل کام کے لیے آئے ہیں، اور کون خوش نصیب ہے جو صرف میری زیارت کو آیا ہے۔ اس طرح کی حدیثیں کئی ہیں، اور اس کو ثابت کیا ہے امام تقی الدین سبکی نے ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے۔ لیکن وہاں بھی اس یعنی امام سبکی کی باتوں کو نہیں لیتے، بلکہ اپنے امام الوہابیہ ابن تیمیہ کی باتوں کو لے کر آج بھی حج اور عمرہ جانے والوں کو جو کتابیں دیتے ہیں اس میں وہ تمام حدیثیں لکھ دیے ہیں، اور لکھ کر نیچے ایک نوٹ ڈال دیا ہے کہ ان حدیثوں پر عمل نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ حدیثیں موضوع ہے کہہ کے ایک نوٹ لکھ دیا ہے، تاکہ اگر ہم کبھی حدیث پڑھیں تو ہمارے ذہنوں میں بات فکس ہو جائے کہ ہمیں ان حدیثوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے ان وہابیوں کی چال۔ اس لیے آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں پڑھیے، آپ امام تقی الدین سبکی کی کتاب پڑھیے، حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب پڑھیے۔ ان تمام کتابوں میں آپ کو یہ تمام حدیثیں سند کے ساتھ مل جائے گی، اور انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ کوئی کافر بن جاتا۔ جناب محمد داؤد صاحب، آپ کا سوال کہ عقائد کے تعلق سے کیسے کوئی کافر بن جاتا ہے۔ عقائد کے تعلق سے اس طرح آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے جب وہ قرآن کریم کی آیتوں کو مسکوٹ کرے، قرآن کریم کا انکار کرے، حدیثوں کا انکار کرے، ہمارے عقائد جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کو رد کرے، اس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو علم غیب دیا گیا ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، تو جو مطلقاً علم غیب کا انکار کرے گا اس نے قرآن کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ جناب انصاری سلمان صاحب، آپ کا یہ سوال
کہ جہاں سے اسلام آیا وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ آپ کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسلام ضرور مکہ مدینہ شریف سے ہم کو ملا، لیکن ہم نماز اسی کے پیچھے پڑھیں گے جس کے دل میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہو۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو نہ بجا لائے اس کے پیچھے ہرگز ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اس طرح کے واقعات آپ کو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ملیں گے۔ مسجد نبوی شریف میں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک نمازیں نہیں ہوئی، اور اس وقت جب یزیدی حکومت قابض ہو چکے تھے تو صحابہ کرام نے ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی تھی۔ نماز اسی وقت نماز ہوگی جب عقیدہ صحیح ہوگا۔ میں آپ سے ایک مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارا ان وہابی نجدیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ حضور کی تعظیم کی بنا پر ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اگر ہم حضور کی تعظیم کی بنا پر اکیلے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جماعت کا 27 نہیں بلکہ اللہ چاہے تو 27 لاکھ درجہ ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ جس نبی کے صدقے میں ہمیں نماز ملی ہے اسی نبی کی وجہ سے، نبی کی تعظیم کی وجہ سے ہم ان نبی کے دشمنوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہو گیا ہے، یہ بہت ہی غلط جملہ آپ نے استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمزور کہنا بہت غلط آپ نے کیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے رجوع کریں۔ کعبے شریف کے اوپر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجبور تھا اس وقت کہ کفار نے بتوں کو کعبے شریف کے اوپر اللہ کے گھر پہ رکھا تھا؟ کیا اللہ نے مٹایا نہیں؟ اور وہ بھی 300 سال کے قریب وہ بت رہے۔ آج مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، تو کیا اللہ کو مجبور آپ کہیں گے؟ معاذ اللہ، آپ کو اس جملے سے رجوع کرنا چاہیے۔ جناب رفیع رضا صاحب، باطل فرقے سے اچھی بات کو سننا یہ بھی غلط ہے۔ حضرت سیدنا امام سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے، ان کے سامنے کچھ غلط عقیدے والے آئے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری تلاوت سن لیجئے۔ حضرت نے منع فرمایا، میں ہرگز نہیں سنوں گا، اس لیے کہ سننے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلاوت سے میرا دل مائل ہو جائے، اور دل جب مائل ہو جائے گا تو آپ کی دوسری باتوں کی طرف ہم مائل ہو جائے، اس طرح ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ غلط عقیدے والوں کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے آقا نے جب ایسے لوگوں کو سلام کرنے سے منع فرمایا تو آپ ان کی باتیں سننے کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط ہوگا۔ جناب اظہار الحسن صاحب، آپ کا یہ سوال کہ کب سدھریں گے آپ لوگ، کب تک دیوبندی بریلوی کرتے رہیں گے؟ تو دراصل دیوبندیت شروع کرنے والے نے جب دیوبندیت کو شروع کیا، وہابیت کو شروع کرنے والے نے جب وہابیت کو شروع کیا، تو سنیوں کو ضرورت پڑی ان کا جواب دینے کے لیے۔ اس کا خاتمہ اس طرح ہو جائے گا کہ وہابی خود اپنی کتابوں سے رجوع کرے، اپنے باطل عقائد سے رجوع کرے، دیوبندی اپنے باطل عقائد سے رجوع کرے، ہم کو ان کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ایسا ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے ہی۔ ہمارے آقا نے فرمایا ایک ہی جنت میں جائے گا تو ایک ہی جنت میں جائے گا، 72 کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ جب ہمارے آقا نے فرمایا تو ایسے فرقے ہوں گے، جب ایسے فرقے ہوں گے تو ایمان کو بچانے کے لیے ایسے فرقوں کی نشاندہی کرنا یہ بھی ضروری ہوگا۔ مرزا ساجد علی صاحب، ابن تیمیہ حق پر نہیں تھا، اور ابن تیمیہ ہی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے مبارک کو صنم الاکبر یعنی سب سے بڑا بت کہا ہے۔ محمد یاسین خان صاحب، وَلَضَّالِّينَ پڑھنا یہ غلط ہوگا، اردو کا لفظ ہے زاد، عربی میں ضاد ہے، وَلَضَّالِّينَ پڑھنا چاہیے، معنی فرق ہو جائے گا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی، اور عربی میں ضاد کی جگہ پہ زاد پڑھنا یہ حرام ہوگا۔ نبیز الرحمن صاحب دیوبندی بولتے ہیں کہ زبور، تورات اور انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں ہیں۔ دیوبندی سب سے بڑے بیوقوف لوگ ہیں، ان کی باتوں پہ نہ آئے، اور ہماری کلپس بھی، ہمارے جوابات، اسی طرح سید مظفر حسین شاہ صاحب اور دیگر ہمارے علماء کرام کے جوابات آپ کو یوٹیوب میں اور فیس بک میں اس کے تعلق سے مل جائیں گے۔
شاہد خان صاحب، آپ کے سوال ابن تیمیہ کے تعلق سے جواب ہو چکا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کے تعلق سے آپ بار بار ریپیٹ نہ کریں تو بہتر، تاکہ دوسرے سوال مس نہ ہو۔ محمد سلمان صاحب، شیعہ یا کوئی بھی غلط عقیدے میں چلا گیا ہے وہ توبہ کر کے سنی ہو سکتے ہیں، اللہ نے اگر ان کے لیے ہدایت رکھی ہے تو ضرور انشاءاللہ وہ سنی بن جائیں گے، اور اگر ان کے دلوں میں مہر لگ گئی ہے تو کتنی بھی کوشش کریں گے وہ ایمان پر نہیں آئیں گے۔ جناب محمد طیب صاحب، اشعری، ماتریدی، حنبلی عقیدہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان تمام بزرگوں نے عقائد اہل سنت کو واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جناب فیضان انور قادری صاحب، اگر وہ یہ کہتے کہ ہم دیوبندی اکابر کو نہیں مانتے تو مولانا زکریا کی لکھی ہوئی کتاب میں ان دیوبندی اکابرین کا تذکرہ ہے، ان کی تعریفیں لکھی گئی ہے۔ ان سے سب سے پہلے کہیے کہ ان کتابوں کو آپ جلا دیجئے، سمندر میں ڈال دیجئے، اور سیدنا امام غزالی کی کتابیں پڑھیں، حضور غوث اعظم کی کتابیں پڑھیں، ہم سب ساتھ مل کر پڑھیں گے، جس میں صرف اور صرف آپ کو اہل سنت کے عقائد ہی ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ شیخ فاروق صاحب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جناب خدیر احمد صاحب، اگر کوئی وہابی نے بکرا یا مرغا ذبح کیا ہے تو اس کا ذبیحہ کھانا حرام ہوگا۔ جناب شہریار ریاض صاحب، the sect of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, you have asked for that. First of all, you should know that it is not a sect. We follow the beliefs mentioned by Nabi Kareem sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and those people who go against the belief showed by Nabi Kareem sallallahu ta'ala alaihi wasallam are the people creating sects in Islam, and this is the reason we are away from those people. If they have the proper belief as Sahaba Kiram Ridwanullahi alaihim ajmain had, then they are from the fold of Ahlus Sunnah. So these Wahhabis, by saying to call Ya Rasulullah is shirk, to believe that Allah has given the life to the prophets of Allah after tasting the death, those who deny this, they are also against the belief of Sahaba. Those who say that Nabi Kareem sallallahu ta'ala alaihi wasallam is just a ordinary person like us, they are also going against the belief of Sahaba. So these are the people who created the new beliefs, and they have begun sects in Islam. Therefore we are away from them. So you should request those people to repent from those beliefs, and then inshallah let them come to the fold of Ahlus Sunnah to be one Sunni Muslims. But again, this won't happen now until the time of Sayyidina Imam Mahdi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, because our Nabi sallallahu alaihi wasallam said there will be 73 sects, only one will go to heaven, 72 will go to hell. جناب سید سیماب جاوید صاحب، وعلیکم السلام، یزید کے تعلق سے جنتی ہونے کے لیے جو حدیث قسطنطنیہ پیش کرتے ہیں، دراصل اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو پہلی فوج قسطنطنیہ جائے گی
وہ سب جنتی ہوں گے۔ اس سے ایک تو بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہابی ہمارے آقا کے علم غیب کو نہیں مانتے، لیکن یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے ہمارے آقا کے غیب کو تسلیم کرتے ہیں کہ جتنے لوگ حاضری دیں گے اس جہاد میں شریک ہوں گے وہ سب کے سب جنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید پہلی فوج میں شریک تھا ہی نہیں، وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کسی وہابی سے بھی آپ چیلنج کر لے اور اس سے کہے کہ ثابت کر کے دکھائے کہ یزید پہلی فوج میں تھا، قیامت تک انشاءاللہ وہ ثابت نہیں کر پائیں گے۔ مدثر صاحب وعلیکم السلام۔ سنی اسلامک ویب سائٹ جناب کیف رضوی صاحب، برکاتی.net، اعلیٰ حضرت.net، اہل سنت.biz، نوری.org، رضا.nw.org، thesunniway.com، اس طرح کی ویب سائٹس آپ دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جناب کبیر صاحب، جس وہابی دیوبندی نے یہ کہا ہے کہ بہجت الاسرار شریف غلط کتاب ہے، اس نے خود غلط کہا، وہ خود آدمی ہی غلط ہے۔ بہجت الاسرار شریف بہت ہی اوتھینٹک کتاب ہے، راویوں کے ساتھ اس میں سرکار غوث اعظم کی کرامتیں، ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ وہابی اولیاء کرام سے دشمنی کرتے ہیں، اس لیے اولیاء کرام کے تعلق سے جو بھی ہوگا اس سے وہ دشمنی ظاہر کریں گے۔ آپ میرا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وعلیکم السلام عامر لطیف صاحب۔ محمد عرفان رضا صاحب، to deal with bad aqidah in your family, you should learn the aqidah of Ahlus Sunnah and politely explain them the true aqidah and all the verses what they quote against the awliya and the prophets of Allah. Actually, what they misquote, you should be able to explain them in light of the tafsir that they are clearly misquoting the verses of the Quran. If you prove that they are clearly misquoting, then inshallah you will be able to convince them. I'll just give you one example. The verse of the Holy Quran, verse number 194 of Surah A'raf. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. These people say that whom you call besides Allah, they are slaves like you, they are not able to help you. Whereas all the Mufassirin have recorded that here calling to the idols, worshipping the idols is referred. إن الذين تدعون من, those whom you worship besides Allah, because the mushrikeen of Makkah, they were worshipping the idols, so they are referred here, those who worship besides Allah. If they call those idols will not help them. And after this verse, Allah clearly stated, Alahum arjulun yamshuna biha, do they have feet to walk, do they have hands to hold, do they have eyes to see, do they have ears to hear? So this clearly shows this verse is referred to the idols and idol worshippers. So you must explain them. All the scholars, all the commentators of the Quran has said that this verse is referred to the idol worshippers. If you say this is referred to awliya and anbiya, then according to the statement of Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, the person who utters such is the worst creation, because Sayyidina Abdullah ibn Umar stated, those people, the Khawarij, they used to quote the verses related to the idols and idol worshippers towards the believers, and they are the worst creation. So in this way, if you explain them, probably inshallah they will come to the right path. Janab Ali Raza Sahab, man kuntu mawla fa aliyun mawla. It means that for whomever I am master, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu is his master. We believe that Allah has bestowed powers to his awliya, to his sahaba, and Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, being a great sahabi of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, he is also powerful by the bestowal of Allah. And the one who does not believe in the powers of Sahaba Kiram Ridwanullahi alayhim ajmain, does not believe Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan as his master, he is not believing then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in a proper manner.
احمد رفیق صاحب، کعبے کے امام کے پیچھے نماز اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب امام سنی ہو، غیر سنی ہو تو ہرگز نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے تعلق سے تفصیلی جواب ہو چکا، آپ شروع سے دوبارہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ جناب نعمت اللہ رضوی صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا مجھ سے مانگو، تو جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا وہ شخص صحیح نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا یہ منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن سے محبت فرماتا ہے ان کے ذریعے آپ، ان کے وسیلے سے آپ ضرور مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دے، کچھ مانگے ہی نہ، بس ایسے ہی پڑا رہے، کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لول نہیں لگاتا، اس شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو بھول کر نہیں رہنا چاہیے۔ اور دعا عبادت کا مغز ہے، ہر عبادت کے بعد دعا کرنی چاہیے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی سے آدمی کو لو لگا کے رکھنا چاہیے۔ اور عبادت میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، درود شریف، صدقہ، خیرات سب عبادتیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرے، صدقہ و خیرات دینے کے بعد بھی دعا کرے، بیمار کی عیادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرے۔ جناب محمد عرفات صاحب، yes, in order to protect your iman, protect your salah, you should be aware of the imam whom you are offering prayer behind. If you are not confident of the aqidah of the imam, then it is always safe to pray alone. If you pray alone with the intention that I don't want to pray behind any person who is even doubtful, for the sake of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, then inshallah your praying alone, praying individually will be higher in status than praying with Jamaat. Just because of the sake of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, you have avoided the Jamaat. بہت بہت شکریہ، کافی سوالات ہوئے اور جو مجھ سے ہو سکا میں نے جواب یہاں عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کچھ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف کرے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہونے تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔